نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وقال في موضع آخر: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے پایا احسان ہوا کہ اس نے مجھے اور آپ کو جمعے کی حاضری نصیب فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا. اس دنیا میں جتنے انسان آئے یا ہیں یا آئیں گے، سبھی کو ایک دن فنا ہونا ہے. سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے. دنیا کا کوئی بھی انسان وہ دہریہ کیوں نہ ہو، وہ کسی بھی مذہب کو نہ مانتا ہو، لیکن اس بات کو ضرور مانتا ہے کہ اسے ایک دن فنا ہونا ہے، اسے ایک دن مرنا ہے. ہمیشہ کے لیے کوئی نہیں آیا. وہ بھی انکار نہیں کر سکتا موت کا. لیکن کامیاب اور کامران انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنے آخرت کی تیاری کر لے. کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ دنیا اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تم آخرت کی تیاری کے لیے پیدا کیے گئے. ایک جگہ فرمایا: وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان اور جنات کو صرف اور صرف میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو دنیا میں اصل مقصد دنیا میں آنے کا ہے وہ آخرت کی تیاری. کھانا پینا کمانا یہ سب چیزیں ضروریات ہیں. کوئی بندہ اگر ضروریات میں لگ جائے اور اصل مقصد کو بھول جائے تو اس بندے کو کوئی کامیاب نہیں کہے گا. انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کا عمل بھی منقطع ہو جاتا ہے. اب وہ نیکی نہیں کر سکتا، اب وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ روزے نہیں رکھ سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اذا مات الانسان، کہ جب انسان مر جاتا ہے، انقطع عنہ عملہ، اس کا عمل اس سے منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. اب وہ عمل نہیں کر سکتا، نہ برائی کر سکتا ہے نہ نیکی کا کام کر سکتا ہے. تو اچھائی
یا ثواب کا کام کرنا بھی منقطع ہو جاتا ہے اس کا۔ فرمایا الا من ثلاثہ، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ انسان کو مرنے کے بعد بھی اس عمل کا اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ الا من ثلاثہ، ان 3 کام میں سے پہلا کام یہ ہے او علم ينتفع به، پہلا تو یہ ہے صدقہ جاریہ، صدقۃ جاریۃ، ایسا صدقہ اس نے کیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی وہ کام جاری ہے، یعنی ایسا خیر کا کام اور نیکی کا کام کیا کہ وہ دنیا سے چلا گیا، لیکن وہ جو کام کر کے گیا ہے وہ کام ابھی تک چل رہا ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے، تو برابر اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ کہ آپ نے کسی غریب کو یا کسی بے سہارا کو گھر بنا کے دے دیا یا ذاتی گھر لے کر دے دیا، اب وہ اس میں رہ رہا ہے، تو آپ تو دنیا سے چلے گئے لیکن ثواب آپ کو برابر مل رہا ہے۔ آپ نے مسجد میں کارپیٹ دے دی، 5-6 سال سے لوگ اس پہ نماز پڑھ رہے ہیں، 5-6 سال میں کتنی نمازیں اس کارپیٹ پہ ہوئی؟ جنہوں نے دی ہے وہ ابھی مسجد میں بھی ہیں، ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ اگر ان کا ارادہ یہ ہے کہ مجھے اس پر ہمیشہ ثواب ملے، پھر مسجد کی انتظامیہ پرانا ہونے کے باوجود اس کو اٹھا دے، پرانا ہونے کے بعد پھر بھی ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ شراح حدیث نے لکھا ہے کہ اگر وہ ہمیشگی کی نیت کیا ہے کہ ہمیشہ اس پر لوگ نماز پڑھتے رہے، میں اس نیت سے دیا ہوں، تو کارپیٹ اٹھا بھی دے تو بھی ان کو ثواب ملتا رہے گا جتنے لوگ اس پر نماز پڑھیں گے۔ کتنا بڑا یہ ہے صدقہ جاریہ، یعنی ایسا نیکی کا کام جو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہے۔ مسجد میں ٹائلز دے دیے، اب وہ انسان دنیا سے چلا گیا، لیکن 25 سال سے اس ٹائلز پر ہم نماز پڑھ رہے۔ ابھی گزشتہ سے پیوستہ ہفتہ ہی ان کا انتقال ہوا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اس پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اس کا ثواب تو ہمیں بھی مل رہا ہے، ہمیں پڑھنے کا ان کو بھی مل رہا ہے، تو یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل ختم ہو جاتا ہے، اب وہ نیکی نہیں کر سکتا الا من ثلاثہ، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ اس کو نیکی ملتی رہتی ہے اس کے دنیا سے جانے کے بعد۔ پہلا ہے صدقہ جاریہ۔ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ اللہ کے راستے میں تھے اور باہر ہی تھے، تو ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ جنازے میں شریک نہیں ہو سکے۔ جب آئے وہ پتہ چلا امی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں ان کی طرف سے کیا کروں کہ ان کو ثواب ملے، یا کوئی ایسا افضل صدقہ بتائیے کہ میں وہ کروں اور میری والدہ کو ثواب ملتا رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے کوئی ثواب کا کام کر دو، کوئی چیز آپ ان کے نام سے وقف کر دو۔ تو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ
کا ایک باغ تھا جو بہت خوبصورت تھا اور بہت بڑا، مدینے کے پاس۔ کہا یا رسول اللہ، میں وہ باغ ہے نا، میں امی کے نام سے وقف کر دیا۔ اب وہ تمام اس باغ سے جتنے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے اس کا ثواب ان کی والدہ کو ملتا رہے گا۔ مسلم کی روایت میں ہے اور بخاری میں بھی کہ انہوں نے کہا کہ اس سے کوئی افضل عمل بتائیے جو میں اپنی والدہ کے لیے کروں، جس میں زیادہ ثواب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہر جاری کر دو یا کنواں کھودوا دو۔ تو ان کے پاس ایک کنواں تھا پانی کا، اس کو انہوں نے اپنی والدہ کے نام سے وقف کر دیا۔ اب جتنے لوگ اس سے پانی پیے اور پیتے رہیں گے اس کا ثواب حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی والدہ کو ملتا رہے گا۔ بخاری کی ایک اور روایت ہے کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک خاتون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہا یا رسول اللہ، میری والدہ انتقال کر گئی ہے، احج، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ یعنی میں حج کروں، اس کو ثواب، میری والدہ کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو، تم حج کر سکتی ہو، اس کو وہ ثواب برابر ملے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے مرنے کے بعد کوئی دوسرا ایمان والا کسی کے لیے نیکی کر سکتا ہے اور ایصال ثواب کر سکتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ بہت سے لوگ ایصال ثواب کا انکار کرتے ہیں، جبکہ قرآن کریم میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ اپنے لیے اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہیے۔ کسی کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ بھی ایصال ثواب ہے۔ تو فرمایا کہ پہلا عمل جو ہے صدقہ جاریہ۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی بہت سی چیزیں اور بہت سے باغ انہوں نے اور خیبر کی زمین اللہ کے لیے وقف کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حبشتہ، یہ بخاری کی روایت ہے، کہ تم پوری زمین کسی کے نام مت کرو، تم اس کو اپنے نام پہ رہنے دو، لیکن اس کا جو پروفٹ ہے، اس کا جو منافع ہے وہ مسلمانوں کے نام کر دو۔ ایسٹ اپنے نام رکھو اور منافع مسلمانوں کے نام کر دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تو یہ ہے صدقہ جاریہ۔ آپ نے مسجد بنا دی یا مسجد کے لیے زمین دے دیا، جب تک لوگ اس زمین پر نماز پڑھتے رہیں گے اور اس مسجد میں نماز پڑھتے رہیں گے، آپ دنیا سے چلے گئے پھر بھی آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ، کہ مرنے کے بعد بھی نیکی جاری ہے، اس کا عمل جاری ہے۔ اس کا الٹا بھی ہے کہ اگر آپ نے کوئی برا عمل جاری کیا ہے، برا کام شروع کیا اور آپ کے جانے کے بعد وہ اس پہ عمل کیا جا رہا ہے، تو پھر اس کا گناہ بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ مثلاً شریعت کا حکم ہے کہ خواتین کو باہر نکلنے میں پردے کا لحاظ کرو، اور مردوں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پردہ کر کے ہی باہر نکلنے دیں، لیکن شروع سے ہی آپ نے ڈھیل دے دیا، وہ بے پردہ نکل جاتی ہے۔ تو یہ ایک کام آپ نے جاری کیا، اگر آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ
یہ کام کر رہی ہے، یا کوئی بھی آپ نے برا کام یا ہم نے برا کام شروع کیا ہے، مثلا میوزک والا، ہم نے اسٹوڈیو شروع کیا، اب اس سے اب تک لوگ، یا کوئی ویب سائٹ شروع کی اور اس سے اب تک لوگ گانے سن رہے، تو اس کا گناہ مرنے کے بعد بھی آپ کو ملتا رہے. تو اس لیے ہم یہ کوشش کریں کہ جو نیک کام ہے وہ جاری کرے اپنے نام سے. تو فرمایا کہ انسان جب مر جاتا ہے تو اس کا عمل یعنی اچھائی والا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، لیکن 3 کام ایسے ہیں کہ اس کو مرنے کے بعد بھی ثواب برابر ملتا رہتا. صدقۃ جاریۃ، صدقہ جاریہ، ایسا نیکی کا کام جس سے اس کو ثواب ملتا رہے، جاری رہے اس کا ثواب. دوسرا فرمایا او علم ينتفع به، کہ وہ اپنے پیچھے ایسا علم چھوڑ گیا ہے کہ جس سے لوگ اب تک فائدہ اٹھا رہے ہیں. کہ کچھ لوگوں کو آپ نے قرآن سکھلا دیا اور اب تک وہ آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور اسی جذبے پر پھر وہ اپنے بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں جو آپ کے پاس پڑھے. یا آپ نے کوئی کتاب لکھ دی، مثلا جیسے امام بخاری نے بخاری لکھی ہے، امام مسلم نے مسلم شریف لکھی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ ایسا علم ہے جس سے لوگ اب تک فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، تو یہ بھی انسان کے مرنے کے بعد اس کو ثواب ملتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کن عالما او متعلما او مستمعا، تو عالم بنو یا متعلم بنو یعنی اسٹوڈنٹ بنو، یا پھر ان دونوں سے محبت کرنے والے بنو، چوتھے مت بنو. یعنی ان لوگوں سے، علماء اور طلباء سے نفرت پھیلانے والے جو ہے وہ مت بنو. یہی لوگ ہیں جو علم دین کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، اور یہی لوگ ایسا علم پھیلا رہے ہیں جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. ہر مسجد میں آپ کو ایک عالم ملے گا، مفتی ملے گا، حافظ ملے گا. وہ علم ہے جس سے آپ کے بچوں کو روشناس کرا رہے ہیں. او علم ينتفع به، یا آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ نے ان بچوں کی مدد کر دی. کہیں پہ کوئی حافظ صاحب ہے 2000 میں خدمت انجام دے رہے، آپ ان کو خاموشی سے دے دو کہ آپ پڑھاتے رہو، میں آپ کو ہر مہینے 3000 دوں گا. یہ خاموشی والا عمل ہے. اب اس کے ذریعے جتنے لوگ علم حاصل کریں گے ان کے پاس، اور پھر وہ بچے بڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کریں گے، وہی قرآن کی تلاوت جو حافظ صاحب کے پاس پڑھے وہ نماز میں پڑھ رہے، تو پھر بھی آپ تو ان کو بھی ثواب ملے گا، پڑھانے والے کو بھی ثواب ملے گا، اور پڑھانے پر جنہوں نے مدد کی ہے مالی، ان کو بھی ثواب برابر ملتا رہے گا. تو فرمایا او علم ينتفع به، ایسا علم چھوڑ گیا. اور معجم کبیر کی روایت ہے کہ او علمہ او ینشرہ، کہ اس نے لوگوں کو سکھلایا یا پھر اس نے دین کی نشر و اشاعت کی، یعنی اس کو پھیلانے میں مدد کی. تو پھیلانے میں مدد تو ہم ہر ایک کر سکتے ہیں. اگر ہم عالم نہیں ہیں، متعلم نہیں ہیں، تو پھیلانے میں تو ہر ایک مدد کر سکتے ہیں. آپ کسی مدرسے میں بچے کو قرآن دے دیے اور وہ بچہ اس قرآن میں حافظ بن گیا، جتنا تراویح پڑھائے گا، جتنی تراویح پڑھائے گا، بچوں کو پڑھائے گا، جتنے لوگ اس کے پیچھے پڑھیں گے، ہر ایک کو جتنا ثواب ملے گا ان تمام کے برابر آپ کو ثواب ملے گا. او علم ينتفع به. تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او ولد صالح، او ولد صالح، اور اگر من کو شامل کریں گے تو او ولد صالح یدعو لہ، یا نیک اولاد کو چھوڑ گیا ہو.
اور وہ نیک اولاد اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اب ہماری اولاد نیک ہے، نیکی کی راہ پر ہے، تو گویا ہمارے لیے اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ اگر ہماری اولاد نیک نہیں ہے، بے راہ روی کا شکار ہے، تو ہمارے لیے احتساب کرنے کی ضرورت ہے، محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا میری اولاد میرے بعد میرے لیے دعائے مغفرت کرے گی، مجھے ایصال ثواب کرے گی؟ کہ قبرستان میں جتنے مردے ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں۔ ایک صحابی کا انتقال ہوا، مسلم کی روایت ہے، ایک صحابی کا انتقال ہوا، ان کے اوپر 2 دینار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جلد ابھی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے۔ تو غالباً حضرت حذیفہ وہاں پہ تھے، انہوں نے ان کی طرف سے 2 درہم ادا کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن بردت علیہ جلدہ، اب ان کی کھال ٹھنڈی ہو گئی، یعنی اب ان کی روح کو سکون مل گیا۔ اگر کسی کے اوپر قرض ہے تو پھر اس کی روح پریشان رہتی ہے، یا کوئی گنہگار ہے اس کی روح انتظار میں رہتی ہے کہ میرے بچے مجھ پر ایصال ثواب کریں گے، مجھے ثواب پہنچائیں گے۔ ثواب اب حج کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کے ذریعے بھی پہنچا سکتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد دعا بھی ان کے لیے کر سکتے ہیں، ان کے نام سے صدقہ خیرات کر سکتے ہیں، ان کے نام سے مسجد بنوا سکتے ہیں، یا اپنے نام سے مسجد بنوا سکتے ہیں، مسجد میں تعاون کر سکتے ہیں، مدرسے میں تعاون کر سکتے ہیں۔ بہت سے ایسے اعمال ہیں جو آپ مرنے کے بعد بھی وہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو مردے ہمارے لیے، اگر ہمارے ماں باپ ہیں تو انتظار میں رہتے ہیں کہ کاش میری اولاد مجھے کچھ پڑھ کر بخشے، تو میری مغفرت ہو جائے، لیکن ہم انہیں یاد بھی نہیں کرتے۔ کبھی ملا تو شب برات میں چلے گئے اور کچھ فاتحہ پڑھ دیا۔ ایصال ثواب کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، کوئی دن متعین نہیں۔ ہم لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ دوسرے دن زیارت ہوگی، تیسرے دن وہ ہوگا، اور 40ویں دن قرآن خوانی ہوگی۔ شریعت میں ایصال ثواب کے لیے کوئی دن مقرر نہیں ہے۔ آپ اور نہ زبان سے کچھ بولنے کی ضرورت ہے، بول دیے تو اچھی بات ہے، آپ صرف اس نیت سے پڑھو کہ میں جو ابھی پڑھوں گا اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے گا، یا میں نے جو ابھی یاسین شریف پڑھی ہے اس کا ثواب میرے والد کو پہنچ جائے گا۔ یہی ایصال ثواب کا طریقہ، ثواب پہنچانے کا طریقہ۔ آپ ان کی طرف سے حج کرو، آپ ان کی طرف سے عمرہ کرو، آپ کو نہیں آتا تو کسی اور سے کراؤ حج اور عمرہ، ان کو ثواب برابر پہنچے گا۔ جیسے بخاری کی روایت ہے کہ افا احج عنہ، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ انہوں نے حج نہیں کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل حج کرو، ان کو ثواب پہنچے گا۔ اسی طرح قربانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور قربانی کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قربانی میری طرف سے، آل محمد کی طرف سے اور امت محمد کی طرف سے، یعنی تمام امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ثواب پہنچایا۔ نیز حدیث میں ہے کہ اگر کوئی بندہ قبرستان جاتا ہے اور وہاں جا کر تمام مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے کہ اللہ یہاں پہ جتنے ہیں تمام کی مغفرت فرما، تو جتنے مردے وہاں پہ مدفون ہیں تمام مردوں کے بقدر اس بندے کو جو ثواب پہنچا رہا ہے ثواب ملے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَاغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ مومن مردوں مومن عورتوں کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہا کرو۔ تو تیسرا ہے انسان مرنے کے بعد بھی جس کو نیکیاں ملتی رہے، کہ اولد صالح، کہ نیک اولاد جو ان کے لیے دعائیں کرے۔ اور بری اولاد ہم نے چھوڑ گئے
اور وہ فسق و فجور میں مبتلا ہے، آپ نے ان کو دینی رہنمائی نہیں کی، آپ نے ان کو ہر چیز مہیا کی ہے، لیکن وہ آپ کے مرنے کے بعد ان چیزوں سے تو فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن آپ وہ گناہوں میں مبتلا ہے، تو اس کا آپ کو حساب دینا پڑے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جو کھا لیا وہ ختم ہو گیا، اس کا بھی حساب دینا ہے، اور جو چھوڑ گیا وہ اس کے وارثین کا ہے، اس کا بھی حساب دینا ہے۔ وہ مال جو اس نے آگے بھیج دیا، یعنی اللہ کے اکاؤنٹ میں جمع کر دیا، وہی اصل اس کا مال ہے۔ تو ہم لوگ اپنی آخرت کی فکر کریں، اور اپنے لیے دنیا سے جانے سے پہلے ہم ایسے اعمال کر کے جائیں کہ ہمیں دنیا سے جانے کے بعد بھی ثواب ملتا رہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔